یہ سیدی امیر اہل سنت کو ہم کیوں نہ خراج تحسین پیش کریں؟ عقیدے کی درستگی سے لے کر عمل کی پختگی تک، مسلک کی وفاداری سے لے کر اپنے علماء کی عزت پر پہرا دینے تک، اولیاء کرام کی ناموس کو بیان کرنے سے لے کر صحابہ اور اہل بیت کی عزتوں پر پہرا دینے تک، ناموس رسالت کا نعرہ لگانے سے لے کر ناموس رسالت پر ممتاز قادری کی صورت میں اپنی جانیں دینے تک، رضویت کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے لے کر غوث اعظم کے فیضان کو دنیا میں تقسیم کرنے تک، 4 یاروں کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے اپنی آنکھوں کا نور پنجتن پاک کو بنانے سے لے کر مصطفیٰ کی ختم نبوت تک میں نے جو سیکھا ہے میں نے الیاس قادری سے سیکھا ہے۔ سمجھنا کہ ہمیں الیاس قادری نے سکھایا کچھ نہیں ہے، بیٹا اپنی معلومات پوری کرو اور سمجھو۔ الیاس قادری کو سمجھنا بچوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے بڑا ہونا پڑے گا، آپ کو بالغ ہونا پڑے گا۔ جس نے آج تک عقیدے پر کمپرومائز نہیں کیا، صلح کلیت کے اس ناسور کی طرف توجہ تک نہیں کی، فرمایا ہمارے خمیر میں ہی صلح کلیت نہیں ہے۔ عقیدے کا اختلاف جن سے ہے رہے گا، ہم کل بھی رضوی تھے، ہم آج بھی رضوی ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اور جب بھی کسی بندے نے آپ کی طرف کوئی جملہ بھیجا ہے ایسا جو نازیبا تھا، سب سے پہلے آپ نے کہا مجھے خدا کی قسم یہ جملہ بہت پسند آیا، کہنے لگے بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، اور اگلی بات فرمانے لگے اور 1-2 ٹائم کی روٹی نہ کھانا پر اہل سنت کو نقصان نہ پہنچانا، بھوکے رہ لینا ہے پر اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ فرمایا کوئی جو بھی کہے تم نے اٹھ کے جوابی کاروائی نہیں کرنی ہے۔ کیا بات ہے، ایسا جگرا ہے۔ اور یار ان اداؤں کے صدقے میں صدقے جاؤں، ملک کو طول و عرض کے پوری دنیا کے علماء، مشائخ، سادات، سنجیدہ فکر نعت خان، غیرت مند نقیب، غیرت مند قرہ حضرات، بڑے بڑے علماء، فضلاء، شیوخ الحدیث، مشائخ اعظام، وہ اس ادائے الیاس قادری پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم ایسے تمام علماء مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہر موقع پر سہارا دیا، اور آج تمہاری دعوت اسلامی تمہارے سامنے ہے۔ یہ دعوت اسلامی پر ڈے، پچھلے سال کی رپورٹ دے رہا ہوں تمہیں، پتہ کیا دے رہی ہے پر ڈے؟ 13 حافظ، 3 عالم، 2 مسجدیں ایک دن میں دعوت اسلامی بنا کے تمہیں دے رہی ہے۔ قادری ہے جس نے دین متین کا کام اس انداز اور نہج پہ کیا ہے۔ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے تک سبھی مطمئن ہیں یار یہ بندہ ہے، اس نے کام ایسا کیا جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور جب بھی بیان شروع ہوتا ہے سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی لوگ کہتے ہیں عقیدے کا کام نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا تمہیں تو صلاۃ و سلام پڑھنے کوئی نہیں دیتا تھا، الیاس قادری تو در سے پہلے بھی سلام پڑھ لیتا ہے۔ کمال والی بات ہے یار، ابھی کام نہیں ہو رہا تو پھر کب ہوگا مجھے بتاؤ؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کے فضل سے پورے پاکستانی، پوری دنیا کی جتنی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، وہ ساری مطمئن ہے، اس لیے کہ اس نہج پہ کام کر رہے ہیں۔ دامن رضویت و غوثیت کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس جدید دور کے تقاضوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جدید دور کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر مدنی چینل چلایا جائے، چلا کے دکھایا۔ جدید دور کی ڈیمانڈ تھی بچوں کا چینل چلایا جائے، چلا کے دکھایا۔ جدید دور کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر کتابیں چھاپی جائیں، شائع کی جائیں، جو درس نظامی میں درسی کتبیں چھاپی، شائع کی، حواشی لکھے، شروحات لکھے۔ اس دور کی ڈیمانڈ تھی علماء پیدا کیے جائیں، پیدا کر کے دکھائے۔ سال کے بعد الیاس قادری وہ پیر نہیں ہے جو تمہیں 2-3 ہزار بھنگی اور چرسی دے کے جائے۔ الیاس قادری وہ ہے جو ہر سال کے بعد تمہیں ہزاروں علماء دیتا ہے۔ بولو نا یار، جب ضرورت پیش آئی علماء دیے، جب ضرورت پیش آئی مفتیان کرام دیے، اور جب ضرورت پیش آئی تمہیں ناخان دیے، جب ضرورت پیش آئی تمہیں جامعات دیے، جب ضرورت پیش آئی مدرسۃ المدینہ دیا، ضرورت پیش آئی فیضان مدینہ دیا، ضرورت پیش آئی مدنی چینل دیا، ضرورت پیش آئی FGRF دیا، ضرورت پیش آئی تمہیں ایک نگران دے دیا، جب ضرورت پیش آئی تمہیں خون دے دیا۔ ابھی بھی
کہتے ہو دعوت اسلامی نے کیا دیا؟ دعوت اسلامی نے جب ضرورت پیش آئی تمہیں سلیم قادری دیا، آواز کمزور نہ ہو، جب ضرورت آئی عباس قادری دیا، جب ضرورت آئی تمہیں ممتاز قادری دیا، جب ضرورت آئی تمہیں تنویر قادری دیا، بتا تمہیں کیا نہیں دیا؟ نہیں دیا تو تمہیں دکھ نہیں دیا۔ یہ ہے میرے سیدی امیر اہل سنت، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے پیار کرنے والے ہو اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔